حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک رات جب ہم خندق کے میدان میں موجود تھے، تیز آندھی چل رہی تھی، شدید سردی تھی اور دہشت کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ ایک طرف تو جنگ کا خوف تھا، دہشت تھی، دوسری جانب شدید سردی تھی، میرے پاس کچھ تھا بھی نہیں کہ جس سے میں اپنے آپ کو سردی سے بچاؤں۔ کہتے ہیں کہ ایک چادر تھی اور وہ بھی میرے گھٹنوں تک پہنچتی تھی، وہ بھی میری نہیں تھی، میری بیوی کی تھی، تو وہ میں لے کے آیا تھا سردی سے بچانے کے لیے۔ اب اس شدید سردی میں جو ایک چادر ہے گھٹنوں تک پہنچتی ہے تو وہ مجھے سردی سے کہاں تک بچا لے گی؟ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھٹنے زمین کے ساتھ ٹیک کر دبک کر بیٹھا ہوا تھا سردی کی وجہ سے۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور مجھے مخاطب کیا، اور سردی کی شدت اتنی تھی کہ میں زمین سے اٹھ نہیں پایا۔ میں نے بیٹھے بیٹھے ہی زمین سے چمٹے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور سخت شرمندہ بھی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، تو میں کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دشمن کے کیمپ کے اندر جاؤ اور ان کی خبریں لے کر آؤ۔ اب حذیفہ کہتے ہیں کہ شدید سردی تھی، میرے پاس سردی سے بچاؤ کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، جنگ کے خوفناک ترین حالات تھے، لیکن پیغمبر کا حکم تھا تو میں سردی سے کانپتا ہوا روانہ ہوا۔ اب جیسے ہی میں روانہ ہوا آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی۔ دعا کیا تھی کہ یا اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ دعا سنی، مجھے ایسا اعتماد نصیب ہوا کہ ساری سردی ختم ہوئی، مجھے ایسا لگا جیسے میں گرم زمین پر قدم رکھ رہا ہوں، اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بغیر کسی خوف کے احساس کے یا سردی کے احساس کے میں دشمن کے لشکر میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا کہ صرف خبریں لے کر آنا، وہاں کوئی حرکت نہیں کرنا، یعنی کسی پہ حملہ نہیں کرنا، بس صرف دیکھتے رہو، جائزہ لو اور واپس آ کر ہمیں بتاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح دشمن کے لشکر میں چلا گیا۔ شدید اندھیرا تھا اور آندھی چل رہی تھی، دشمن کے خیمے پر ہر طرف سے پتھر برس رہے تھے آندھی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سامنے دیکھا ابو سفیان کو جو کہ آگ سے سینک رہا تھا، اب بالکل میری نشانے پر آیا، تو میرے دل میں آیا کہ اس اللہ کے دشمن سے تو جان چھڑائی جائے۔ اس وقت ابو سفیان اور قریش کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے تیر کمان میں چڑھایا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آ گئی کہ حذیفہ کچھ کرنا نہیں ہے، بس صرف جائزہ لے کر واپس آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تیر واپس اپنے کمان میں ڈالا۔ اب دشمن کو کچھ بھنک پڑ گئی کہ شاید ہمارے اندر کوئی جاسوس آیا، تو دشمن کے سردار نے اعلان کیا کہ ہر ایک اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اس سے پوچھ گچھ کرے کہ وہ کون ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اندر کوئی جاسوس تو نہیں ہے۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اعلان میں نے سنا تو میں نے فوری طور پر اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھا کہ کون ہے تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ میں تو فلاں ہوں فلاں ہوں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو خفیہ رکھا اور دشمن کی تمام تر حکمت عملی کو دیکھ کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جو کچھ دیکھا تھا وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ یہ میں نے صرف ایک مثال عرض کی ہے، اس طریقے سے درجنوں مثالیں ہیں، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ عہد نبوی میں سراغ رسانی کیسے ہوتی تھی، جاسوسی کیسے ہوتی تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ کرنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کے خلاف ہر ممکن طریقے سے وسائل اختیار فرماتے، تدابیر کرتے تھے، دشمن کی معلومات حاصل کرتے تھے، اسی کے مطابق دستیاب وسائل کا استعمال کرتے تھے، پھر جا کر فوج کو پیش قدمی کا حکم دیا کرتے تھے۔